ایس ایم ظفر صاحب ان کے وکیل تھے، وہ سینیٹر بھی ہیں آج، وہ شاید نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں، سوری علی ظفر صاحب، وہ آج نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ نہ کہیے، یہ خوب یہ انگلیاں اٹھانا اور یہ باہر بڑے بڑے شوز کرنا، سچ بھی کبھی کبھی بول دیا کریں. الیکشن کس نے کروایا، پھر الیکشن رکوائے کس نے کوشش کی؟ آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جی مجھے معلوم ہے سر. کون تھا اس میں پٹیشنر بفور دا لاہور ہائی کورٹ؟ نام لے دیں ان کا. پی ٹی آئی تھی، الیکشن رکوانے کی کوشش کی. ہم نے پھر بھی اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کیا کہ الیکشن ہو. تو یہ خوب ہے. اور یہ بات جو آپ نے بات کہی کہ اس کی کوئی ڈس انفرینچائزمنٹ، وہ بھی کس نے کیا تھا؟ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن نہ کرائیں. آپ تو نہیں، آپ تو کنفلکٹڈ نہیں ہیں یا ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا الیکشن نہ کرائیں. منت سماجت کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ بھئی الیکشن کروا لو. کون تھا پرائم منسٹر؟ مسٹر عمران خان تھے پرائم منسٹر. وہ بھی انفلوئنس کر رہے تھے کہ باہر کے فورسز الیکشن کمیشن پہ سال بھر کی تاریخ دے دی کہ بھئی الیکشن کرا لو. اب یا تو کہیں پھر قانون پاکستان کے ہیں ہی نہیں، کچھ اس کے معنی نہیں رکھتے ہیں، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. وہ تو ایک الگ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. جب ہم ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو ووٹر کا مطلب ہے جو 8.5 لاکھ ممبر تھے ہمیں بتائے گئے تھے پی ٹی آئی کے، ان کا حق کدھر گیا؟ کہ آپ 3 لوگوں پہ 91 لوگ آفس ہولڈرز کے مانے الیکٹڈ. نو آپ دیکھیے، آپ بار بار دیکھیں، جب آپ آدھی بات نہ کریں گے پوری، پھر آپ آدھی بات سب جوڈس کیسے فیصلہ ہو گیا ہے؟ اچھا اوکے، تو پھر آپ میں نے کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں. جب آپ ضرورت پڑتی ہے تو کہہ دیتے. نہیں میں نے اس کے بارے میں میرا گریوینس سپریم کورٹ سے نہیں، میرا گریوینس الیکشن کمیشن سے. میرا کوئی بات نہیں، آئین پہ چلیں، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کی تو ججمنٹ مس انٹرپریٹ، کیونکہ جو آپ نے اس دوران انٹرپریٹیشن دیا آپ وہ پڑھیں گے ای سی پی کا ریپلائی. اب ذرا یہ جو آپ کا فائنل پیراگراف ہے پڑھ لیں سر. although such a proposal، یہ آپ نے کہا ریویو کیا، مجھے تو پتہ نہیں کوئی ریویو ہوئی ہے. ذرا سر there is a review I think. ہاں جی ریویو فائل میں جی ہمیں سب ریویو ہوئی ہے نا، 13 جنوری والے فیصلے کے خلاف ریویو فائل ہوئی. ریویو فائل جی ابھی تک لگائی نہیں، ڈسپائٹ لیپس آف 5 months. جی حامد خان صاحب ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں، کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا اس بات کا، ایک دفعہ بھی نہیں ذکر کیا ہے. آپ نے کبھی ذکر کیا ہے میرے سامنے؟ کبھی آپ نے ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی ہمارے کی، اگر آپ نے فائل کی ہوئی کوئی ریویو کی لگی نہیں، کیوں نہیں؟ بہرحال ادھر معلوم کیجئے. چلیں فیصل دیکھیے sir. although next point sir, although such a proportionate representation system for reserve seats is to be governed in accordance with law. This is the other word used in the provision. But this is critical, sir. But no such law can override the constitutional provisions themselves in letter and spirit. Secondly, now this is very important. There is nothing in Article 51 and 106 of the Constitution which requires a schedule for reserved seats nomination process, as well as the submission of the list of candidates to be necessarily issued before the general election. Nor does Article 51 and 106 of the Constitution put any restrictions on the issuance of a separate or fresh or amended election schedule for parties who only secure general seats in the assembly after the joining of the independents of such political party. This is my other critical point. If your lordship looks at the text of Article 51, 6D and E, as well as the text of section 104 and rule 92 to 96, there is nothing in those texts which requires کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا پروسیس ہے یہ الیکشن سے پہلے ہونا ہے، یا یو کین ناٹ ہیو 2 separate process. کیا ان کو کہیں نہیں، ان کو 62 اور 63 کے ٹیسٹ سے گزرنا نہیں ہوگا؟ گزرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہوگا، کیونکہ ریزرو سیٹس کا الیکشن کے بعد ہوتا ہے. مگر وہ 104 میں تو پہلے سے دینا ہے نا. نہیں ہے، There is a provision نہیں for ہے. filing the list of nominations. سر not before the election، یہ کوئی کنڈیشن نہیں. دیکھیے یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے، جب ایک دن نامینیشن پیپر فائل ہوتا ہے، پھر دوسری تاریخ رکھی جاتی ہے آبجیکشنز پہ، پھر اس پہ اپیلوں کا وقت ہوتا ہے. تو یہ سارا پروسیس تو گزر گیا ہے. ٹھہر جائیے نا، اب آئین میں لکھا ہوا ہے 25 سال MNA کی ہونا چاہیے. جی اگر کوئی 20 سالہ لڑکی فائل کر دے تو وہ ہو جائے گی الیکٹ؟ نہیں. تو وہ ٹھہر جائیے نا. اب آپ تحمل سن لیں نا سوال کو. اگر آپ کہتے ہیں یہ پروسیس بعد میں ہونا ہے
تو وہ جو پروویژن جو ہیں وہ تو پھر ان کے بے معنی ہو جائیں گے. نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ ذرا پوری بات سن لیں نا. جی. تو یہ کیونکہ 3 دن میں سب کچھ کرنا ہوگا نا، تو ممکن ہی نہیں ہے. نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا. ابھی آپ تھوڑا سا سن لیجئے جی نا. جی. اس کا مطلب ہے یہ سار چھان بین کینڈیڈیٹس کی ہو چکی ہے، اسی لیے نامینیشن پیپر انہوں نے جمع کیے. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے تھے پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں بھی. آپ میں بات نہیں کروں گا کہ آپ یہ کرنا ہے. نہیں سر، آپ پلیز. نہیں سوری، دس از موسٹ آئی ایم سوری، میری غلطی ہے سر، میری غلطی. ہم تو یہ کچھ نہیں کرتے. نہیں میری غلطی ہے سر، پلیز. آپ سینئر وکیل ہیں، تحمل سے. نہیں آئی ایم سوری سر. جی آپ پلیز. اگر تو یہ نامینیشن کی جو چھان بین کا جو پروسیس ہے یہ تو پہلے دیے جاتے ہیں. اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹر پارٹی بھی ان کے آپس میں، زیادہ تر جنگیں جو ہوتی ہیں وہ باہر والے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپس والے کرتے ہیں. میرا حق ہے وہ ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہٹانا چاہتے ہیں یا اپنا نمبر اوپر کرنا چاہتے ہیں لسٹ پہ کہ ان کا زیادہ چانسز ہوں. تو اگر وہ پورے اترتا نہیں، جیسے مائی لارڈ نے کہا 62 اور 63 کی پروویژنز یا ادر جو ایج کی پروویژنز ہیں یا کوئی اور پروویژن پوری نہیں اترتی، تو وہ پروسیس سارا ہو چکا ہوتا ہے. اب لسٹ میچور ہو کے آ چکی ہوتی ہے. تو وہ آپ کا کہنا کہ وہ میننگ لیس ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں وہ تو ایک بہت ریگرس پروسیس سے گزریں گے، نامینیشن پیپر بھی فائل کریں گے، ساری چیزیں پوری کرنا بھی ہوں گی. مگر جو خواتین ہیں اور نان مسلم کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ ریگرس پروسیس گزرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پروسیس کو جنرل الیکشن سے پہلے ہونا کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ان اکارڈنس ود لا. میں اس پہ بھی آتا ہوں سر. پہلے میں اس پہ ویدر الیکشن ایکٹ نہیں لکھا ہوا ہے، اس پہ بھی نہیں لکھا ہوا. جی دونوں میں نہیں لکھا. بات سن لیں. مگر اس کی اسکروٹی تو سیکشن 52 کے مطابق ہی ویدر الیکشن ایکٹ از ناٹ اے لا. سر میں ابھی بوتھ پہ پہلی تو بات آپ آرٹیکل 51 6 ڈی اور ای دیکھ لیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لسٹیں یا یہ نامینیشن پروسیس جنرل الیکشن سے پہلے ہونا ہے. نہیں لکھا ہوا. میں آپ سے دوسرا 104 ایک اور سوال سن. اب 104 پہ مجھے دکھائیے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسکروٹنی پروسیس ہونا ہے. سر میں اس پہ نہیں تو اگر ایسا آرگومنٹ ہے تو یہ آرگومنٹ بھی کر سر دیجیے. اب دیکھتے ہیں کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جنرل الیکشن سے پہلے ہونا ہے. یہ دیکھ لیں. ایسے تو Faisal sir, one question. جی I mean, in terms of the way you have formulated this point, kindly read paragraph D. پیراگراف. Paragraph D, this جی. paragraph D of the Article 51. Sir, वो kindly पढ़िए तो दोबारा करो. Members to the seats reserved for women which are allocated to provinces under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportionate representation of. Kindly stop. جی. Now, the way I read this paragraph, these words, in accordance with law, they don't precede the word elected through proportional representation. They, in fact, are immediately after elected. My question to you is it not the proper reading of this paragraph that in accordance with law relates only to elected and does not control what follows after that, i.e. the principle of proportional representation, that the law cannot affect in any manner the balance that those words Yes. these words elected in accordance with law, had the language been members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall in accordance with law be elected through proportional representation, then perhaps an argument could be built that the law would control both the election and what happens to proportional representation. But it seems to me that very carefully the words have been placed after elected, leaving the principle, the constitutional principle of proportional representation untouched and intact. And it seems to me, therefore, that what the Election Commission has done in purported application of the law, they have applied that law to the
latter part and not to the first. Yes, yes. And it seems to me that that is also an issue that lies at the heart of their Yes. problem. By no law can they change the system of proportionate representation. Their interpretation of in fact, they've done it apparently on the basis of the